السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جماعت اشتم کی 5ویں نظم ماں کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے شاعر اختر اورینوی ہیں۔ تو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے محترم رشتہ ماں کا ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جتنے بھی رشتے دنیا میں ہوتے ہیں ان میں ماں کے رشتے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو انسان ماں کی خدمت کرے وہ جنت کا حقدار ہے، جو اپنی ماں کی خدمت کرے گا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ ماں کو بھی اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ماں کو جو مقام ملا یا ایسے ہی نہیں ملا، وہ اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ ایسی محبت کرتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ ہر لمحہ اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے، اپنے آرام و سکون کا مطلق خیال نہیں رکھتی، مطلق خیال نہیں رکھتی، یعنی بالکل اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتی، بلکہ اپنی اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ ہمیشہ ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھے سے اچھی تعلیم اور اچھے سے اچھی تربیت حاصل کریں۔ تو کوشاں رہنا، کوشش کرنا ہمیشہ ماں کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ تو ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہے بچے کی، یعنی وہیں سے بچہ سیکھتا ہے، اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔ بعد میں وہ مکتب، مدرسہ، اسکول جاتا ہے۔ تو پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ ذیل کی نظم میں شاعر نے ماں کی محبت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ جو ذیل میں ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں نیچے، اس میں شاعر نے بتایا ہے کہ ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ مختلف پہلوؤں سے شاعر نے اس پر روشنی ڈالی۔ ہم دیکھتے ہیں اختر اورینوی کے متعلق تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اختر اورینوی بہار کے قصبے اورینا میں 19 اگست 1910 کو پیدا ہوئے۔ بہار کا قصبہ ہے اورینا، وہاں پیدا ہوئے، اور اختر تخلص تھا ان کا۔ اختر کو ان کے والدین نے ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوایا، لیکن اچانک بیماری کی وجہ سے ان کا تعلیمی سلسلہ ٹوٹ گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے ان کو کالج میں داخل بھی کروا دیا گیا، لیکن بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے۔ بعد میں انہوں نے ایم اے کیا اور پٹنہ یونیورسٹی میں لیکچرر ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے ایم اے پاس کر لیا، ماسٹر آف آرٹس، اور اس کے بعد وہ بہار میں جو پٹنہ یونیورسٹی ہے وہاں پر لیکچرر ہو گئے۔ اختر اورینوی نے تنقید، افسانہ نگاری، ناول نگاری، ڈرامہ نویسی اور شاعری کے میدان میں کامیاب طلبہ آزمائی کی۔ تو انہوں نے مختلف میدانوں میں اپنے کارنامے انجام دیے۔ مثال کے طور پر تنقید کے میدان میں کام کیا انہوں نے، افسانہ نگاری، افسانے لکھے، ناول لکھے، ڈرامے بھی لکھے ہیں، اور شاعری بھی کی ہے۔ تو ان تمام میدانوں میں انہوں نے کامیاب طبع آزمائی کی، یعنی اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ تنقید کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی اگر اپنے ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو اس میں کبھی اس کا تذکرہ آیا ہوگا کہ تنقید کا مطلب ہوتا ہے پرکھنا، یعنی ادب میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مضمون ہے، آپ اگر اس میں یہ تلاش کریں کہ اس میں کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں، اسی فن کو تنقید کہا جاتا ہے۔ تو مختلف میدانوں میں انہوں نے کام کیا ہے۔ تقریباً 2 درجن کتابیں تصنیف کی، 24 کتابیں تقریباً لکھی ہیں، 2 درجن۔ انجمن آرزو لکھی ہے، کتاب ہے ان کی شاعری میں۔ منظر و پس منظر یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ حسرت تعمیر ناول ہے، اور قدر و نظر، تو قدر و نظر جو ہے یہ تنقیدی مجموعہ ہے، قدر و نظر۔ 31 مارچ 1977 کو اپنے خالق سے جا ملے، خالق پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ 1977 کو انتقال ہوا۔ یہ نظم انجمن آرزو سے لی گئی۔ ابھی ہم جو ماں نظم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ انجمن آرزو جو ان کی شاعری کا مجموعہ ہے اس سے اس نظم کو لیا گیا ہے۔ اب آپ بہت توجہ سے سنیں نظم کو۔ اے کہ تیری گود میں پلتی ہے جان ناتواں، اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جاں۔ جان ناتواں یہ زیر اضافت کی ترکیب کہلاتی ہے۔ جان ناتواں، ناتواں کہتے ہیں کمزور، کمزور جان۔ جان ناتواں کا مطلب ہوگا کمزور جان۔
آرام جاں جان کا آرام. تو اے کہ تیری گود میں، اے مخاطب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اے کہ تیری گود میں پلتی ہے جانے ناتواں. شاعر جو ہے ماں سے کہہ رہا ہے کہ اے ماں، اے وہ ذات، اے وہ ہستی کہ جس کی گود میں کمزور جان پلتی ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، انتہائی کمزور ہوتا ہے، تو وہ کمزور جان جو ہے ماں کی گود میں پلتی ہے. تو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہی کہ اے ماں، تیری گود میں ایک کمزور جان پلتی ہے، اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جاں. اور اس کا غم کھانا یعنی اس کی فکر کرنا، اس کے غم برداشت کرنا. تو اس کے غموں کو برداشت کرنا تیرے واسطے جان کا آرام ہے، دل کا آرام ہے. مطلب یہ کہ اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا، بچے کے غم کو اپنا غم سمجھنا، وہ اے ماں تیرے واسطے جان کا آرام ہے. یعنی تو اس کو غم نہیں سمجھتی، مصیبت نہیں سمجھتی، بلکہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ تیری جان کا آرام ہے. وہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کی جان کا آرام ہے. کیا مطلب وہ خوشی بچے کی غم میں شریک ہو جاتی ہے. اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جاں، یعنی اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا یہ تیرے لیے جان کا آرام ہے. یعنی تیرے لیے آرام کی بات ہے یہ کہ تو بچے کی لیے مصیبتیں اٹھاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں جو ہے وہ بچوں کی جو خدمت کرتی ہے وہ خوشی انجام دیتی ہے. حالانکہ اس کو بہت سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وہ تمام تکلیفوں کو خوشی برداشت کرتی ہے. اسی کو شاعر نے کہا اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جاں، کہ تیرے لیے اس کا غم کھانا تیرے لیے جان کا آرام ہے. اس کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا یہ تیرے لیے آرام کا باعث. کس قدر بچے کی خاطر سختیاں سہتی ہے تو، سختیوں کے جھیلنے پر بھی مگن رہتی ہے تو. سختیاں سہنا، سختیاں برداشت کرنا. تو بچے کی خاطر تو کتنی سختیاں سہتی ہے، اور سختیوں کے جھیلنے پر بھی تو مگن رہتی ہے. مگن رہنا، اپنے کام میں لگے رہنا. تو سختیاں جھیلتی ہے، اس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں کرتی، اپنے کام میں لگی رہتی ہے، بچے کی خدمت میں لگی رہتی ہے. جہاں چھڑکتی ہے تو اپنے لال پر صبح و مساء، آنچ تو آنے نہیں دیتی کبھی اس پر ذرا. صبح و مساء یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، سند تضاد کا شعر ہے. صبح اور شام، جہاں چھڑکنا یعنی بہت زیادہ محبت کرنا، قربانیاں دینا. تو جہاں چھڑکتی ہے تو اپنے لال پر صبح و مساء، لال کہتے ہیں قیمتی پتھر کو. تو اپنے موتی پر، لال سے مراد بچہ ہے، تو اپنے بچے پر اے ماں تو صبح شام جان چھڑکتی ہے. جان چھڑکنا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب قربانیاں دینا، محبت کرنا، جان لٹانا. تو اے ماں تو اپنے بچے پر صبح اور شام جان چھڑکتی رہتی ہے، اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے. اور آنچ آنا یہ محاورہ یعنی تکلیف پہنچنا، تو اس پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دیتی. یعنی اتنی مصیبتیں برداشت کرتی ہے تو بچے کے لیے، اور اس پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دیتی، اس کو ذرا سی بھی تکلیف اس پر آنے نہیں دیتی، بلکہ ساری تکلیف خود ہی جھیل لیتی ہے. تو ہے آب زندگی کا چشمہ اس کے واسطے، تیرا سایہ ہے ہما کا سایہ اس کے واسطے. آب زندگی کا چشمہ، زندگی کے پانی کا چشمہ، مراد آب حیات. آب زندگی یعنی آب حیات. تو پانی کا چشمہ ابلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھی آپ گئے ہوں گے سیر کے لیے تو آپ نے چشمہ ابلتا ہوا دیکھا ہوگا زمین سے. تو شاعر کہتا ہے کہ اے ماں تو بچے کے لیے، اس کے واسطے سے مراد بچے کے لیے تو آب حیات کا چشمہ ہے. آب حیات کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، ایسا پانی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو پینے کے بعد انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے. حالانکہ یہ بات صرف حکایتاً بیان کی جاتی ہے، ایسا کوئی آب حیات نہیں ہے. تو ہے آب زندگی کا چشمہ اس کے واسطے، کہ اے ماں تو آب حیات کا چشمہ ہے اس کے واسطے. یعنی
گویا اس کی زندگی اے ماں تیری ہی ذات سے ہے، تو ہی اس کی زندگی کا خیال رکھتی ہے۔ تیرا سایہ ہے ہما کا سایہ اس کے واسطے، اور تیرا جو سایہ ہے وہ ہما پرندے کا سایہ ہے، اس کے لیے ہما پرندے کا سایہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہما جو ہے اصل میں ایک پرندہ ہے فرضی، یعنی بظاہر وہ پرندہ نہیں ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، ایک پرندہ اس کو مانا جاتا ہے، اور شاعری میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہما پرندہ ہے یہ خوش قسمتی اس سے مراد لی جاتی ہے۔ جیسے یہ مانا جاتا ہے کہ جس کے سر کے اوپر سے وہ گزر جاتا ہے پرندہ تو اس کو بادشاہت ملتی ہے۔ یہ فرضی پرندہ ہے، کوئی حقیقت میں پرندہ نہیں ہے، شاعری میں استعمال ہوتا ہے۔ تو خوش نصیبی مراد ہے کہ تیرا سایہ ہے ہما کا سایہ اس کے واسطے، کہ تیرا سایہ اس کے لیے خوش نصیبی کا سبب ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سے ہما کا سایہ پڑنے پر انسان بادشاہ بن جاتا ہے، ایک فرضی بات ہے یہ، لیکن ایسا مشہور ہے، شاعری میں بھی خاص طور سے ہما کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے اس شخص کو، اس طرح سے ماں تو ہما کی طرح ہے، ہما پرندے کی طرح ہے کہ تیرے آغوش میں، تیری گود میں پل کر بادشاہ خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ دور ہو جاتا ہے تجھ سے جب تیرا نور نظر، ہجر میں بچے کے جلتے ہیں تیرے قلب و جگر۔ نور نظر، نظر کا نور مراد بچہ، تو ہجر یعنی جدائی، تو قلب دل۔ شاعر کہتا ہے کہ جب تجھ سے تیرا نور نظر دور ہو جاتا ہے، جب تیری آنکھوں کا نور تجھ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جب تیرا بچہ تجھ سے دور ہو جاتا ہے ماں، تو جدائی میں، بچے کی جدائی میں تیرا دل اور جگر جلنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تو بے چین ہو جاتی ہے جب تک کہ تو اپنے بچے کو نہیں دیکھ لیتی، یا تو تیرا بچہ تیرے پاس نہیں آ جاتا، جب تک اے اللہ اے ماں تیرا دل جو ہے وہ جلتا رہتا ہے اور تو بے چین رہتی ہے۔ لیتی ہے سو جان سے اس کی بلائیں بار بار، دم بدم دیتی ہے تو اس کو دعائیں 100,000۔ اور اے ماں تو سو جان سے اس کی بلائیں لیتی ہے، یعنی تو بار بار جو ہے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ بار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، نانی دادی ہوتی ہیں، وہ بچوں کی بلائیں لیتی ہیں محبت سے، ہاتھ ان کے سر کے قریب لے جاتی ہیں اور پھر اپنے چہرے کے قریب ان کو وہ کرتی ہیں، تو وہ بلائیں لینا کہا جاتا ہے، یعنی یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیتی ہے سو جان سے اس کی بلائیں بار بار، اے ماں تو بار بار اس کو سو جان سے مراد یہ ہے کہ تو بہت ہی محبت کے ساتھ اس کی بلائیں لیتی ہے، بار بار اس کو پیار کرتی ہے۔ دم بدم دیتی ہے تو اس کو دعائیں 100,000، دم بدم مسلسل، اور تو مسلسل اس کو جو ہے کئی دعائیں دیتی ہے۔ 100,000 سے مراد ہزاروں، یعنی بہت ساری دعائیں تو اس کو ہمیشہ مسلسل دیتی رہتی ہے۔ تو 100 کہتے ہیں 100 کو، اور 1000 تو آپ جانتے ہیں، تو ہزاروں 100، یعنی کیا مراد؟ بے شمار دعائیں اس کو دیتی رہتی ہے۔ تیری ایک نظر محبت دشمن رنج و علم، اب اس کو ذرا دھیان سے آپ کو سمجھنا ہے کہ تیری ایک محبت کی نظر محبت کی نظر، تیری ایک محبت کی جو نظر ہے وہ رنج و علم، یہ ہمانی الفاظ ہیں، یعنی دکھ درد، غم، دشمن رنج و علم، غم کے دشمن، غم کی دشمن۔ تیری ایک محبت کی نظر جو ہے وہ غم کی دشمن ہے۔ کیا مطلب؟ جب تیری ایک نظر پڑ جاتی ہے محبت کی تو سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اے ماں جب تیری نظر پڑ جاتی ہے بچے پر، ایک محبت کی نظر پڑتی ہے تو سارے رنج و غم غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ رنج و غم کی دشمن ہے تیری ایک محبت کی نظر، وہ رنج و غم کی دشمن ہے۔ اے بہار بے خزاں جنت تیرے زیر قدم، بہار بے خزاں، اے وہ بہار کہ جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ آپ نے سنا ہوگا بہار ایک موسم وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرف ہریالی چھا جاتی ہے، وہ بہار کا موسم ہوتا ہے۔ خزاں میں ہر طرف جو ہے وہ پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، جس میں پتے جھڑتے ہیں، جس میں ہر طرف آپ کو ایسے مرجھائے ہوا سا لگتا ہے، درخت مرجھائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور ہریالی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ خزاں کا موسم ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ لیکن ماں ایک ایسی بہار ہے کہ جس کے پاس کوئی خزاں نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کے لیے خزاں ثابت ہو رہی ہو،
اور وہ حالانکہ ہمیشہ اپنے بچے کے لیے بہار کی طرح ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر بچہ کھل اٹھتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو شاعر نے اس کو بہار کہا ہے ماں کو، اے بہار بے خزاں، اے وہ ایسی بہار کہ جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، جنت تیرے زیر قدم، اے ماں جنت تیرے زیر قدم ہے، زیر قدم قدم کے نیچے، جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے، اے وہ ذات، اے وہ بہار کہ جس پر کبھی خزاں نہیں آتی اور جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے، پرورش پاتی ہے تیری گود میں انسانیت، تیری ہی آغوش میں ملتی ہے اس کو تربیت، آغوش گود۔ تو شاعری کہتا ہے کہ اے ماں تیری گود ہی میں انسانیت پرورش پاتی ہے۔ کوئی بھی بچہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ماں ہی کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ انسانیت تیری گود میں پرورش پاتی ہے اور تیری ہی گود سے اس کو، تیرے ہی آغوش میں ماں اس بچے کو تربیت بھی ملتی ہے۔ تو بچے میں جو انسانیت پائی جاتی ہے، جو اخلاق ہوتے ہیں، وہ اس کے ماں باپ کی تربیت کا اس میں بہت دخل ہوتا ہے۔ ہیچ ہیں کونین کی تیرے مقابل دولتیں، تیرے مقابل تیرے سامنے۔ کونین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دونوں جہاں، دنیا اور آخرت۔ ہیچ کمتر معمولی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دونوں جہاں کی جو دولتیں ہیں، اے ماں تیرے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری ہی تعلیم سے پاتی ہیں قومیں رفتیں، رفت یعنی بلندی۔ اے ماں تیری ہی تعلیم سے قومیں جو ہیں بلندی حاصل کرتی ہیں، تو جو بچوں کو سکھاتی ہے اسی سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، اور ایسے نوجوان پیدا ہوتے ہیں جو ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ خلق کر سکتی ہے بچے میں تو قلب شیر نر، تو اگر چاہے بدل دے قسمت نوع بشر۔ خلق کرنا، پیدا کرنا، قلب شیر نر۔ شیر نر کسے کہیں گے؟ مذکر شیر، ایک تو شیرنی ہوتی ہے اور ایک شیر ہوتا ہے، تو شیر نر سے مراد مذکر شیر یعنی شیر۔ تو شیر کا دل اے ماں تو بچے میں پیدا کر سکتی ہے، یعنی بچے کو بہادر بنا سکتی ہے، بچے کو حوصلہ مند بنا سکتی ہے۔ تو اگر چاہے بدل دے قسمت نوع بشر، قسمت نوع بشر، نوع بشر یعنی انسان، انسان کی قسمت، قسمت نوع بشر انسان کی قسمت۔ تو اے ماں اگر تو چاہے تو انسان کی قسمت بدل سکتی ہے، انسانیت کی قسمت بدل سکتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ماں اچھی تربیت اگر بچوں کی کرتی ہے تو وہ بچے آگے چل کر سب کو نفع پہنچاتے ہیں اور انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ تو ماں اگر چاہے تو وہ انسانوں کی قسمت بھی بدل سکتی ہے، مطلب یہ کہ ایسے افراد معاشرے کو دے سکتی ہے کہ جو معاشرے کو خوشحال رکھ سکیں اور اس کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے مکمل نظم دیکھی ہے الحمدللہ۔ امید ہے آپ کو اس سے مدد ملی ہوگی۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔